यार तुम अब तक यहाँ हो, घर क्यों नहीं गए? वो ऑफिस में दाखिल होता हुआ बोला। अज़ाम ने सर उठाकर अपने सामने मौजूद शख्स को देखा जो अखलाकियात का मुजाहिरा किए बिना बड़ी शान से बगैर इसकी इजाज़त के सीट पर बैठ चुका था। असद कोई तमीज़ नाम की चीज़ है कि नहीं है, लेकिन तुम्हारे ऑफिस में दाखिल होते वक्त वो सब मैं बाहर ही छोड़ आता हूँ। इसकी बात पर असद मजीद सीट पर फैल कर बैठता ढिठाई से बोला, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अज़ाम तासुफ से इसे देखते नफ़ी में सर हिलाने लगा। ये दोनों बचपन के दोस्त थे, तालीम के दौरान भी साथ ही रहे थे और अब बिज़नेस में भी अज़ाम ने अपने साथ अपना पार्टनर बना लिया था। तुमने जवाब नहीं दिया, अब तक घर क्यों नहीं गए? काफ़ी रात हो गई है, असद ने सवालिया नज़रों से देखा। घर पर मेरा दिल नहीं लगता। अज़ाम फाइल पर नज़र जुमाए ही बोला, क्यों? माजबी नहीं है इसलिए? असद ने जांचती नज़रों से देखा। वो इसके बचपन का दोस्त था, फिर दिल में छुपा चोर कैसे ना पहचानता? ऐसा नहीं है। इसने नज़रें झुकाए ही कहा, झूठ, किसी और से बोलना। असद ने घूरा, ये तुम माँ जबीन को भूलकर किसी और से शादी क्यों नहीं कर लेते? मुमकिन नहीं, जवाब फ़ौरन आया। मुमकिन नहीं या नीयत नहीं। अगर इंसान नियत करे तो मरीज़ इश्क उससे सेहतियाब हो सकता है। वो समझाते हुए बोला। इसके बाद पर आपके अज़ाम ने नज़रें उठाकर इसे देखा। चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ये जिस्म का मर्ज़ नहीं जो नियत और दुआ काम कर जाए, ये तो रूह का दिल का मर्ज़ है जिसकी दुआ सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है। वो रुका, गहरी सांस लेकर खुद को पुरसकून किया। असद हैरत से इसे देख रहा था। वो एक मर्द से ऐसी बातों की तवक्को नहीं रखता था। नील अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान होता है। अल्लाह की मर्जी इसका रुख जिधर चाहे मोड़ दे। यानी दिल के मामले अल्लाह के हाथ में है। हम चाह भी नहीं सकते अगर अल्लाह ना चाहे। और फिर मोहब्बत तौहीद से शुरू, तौहीद पर ख़त्म। एक अल्लाह को इसके रसूल से, एक रसूल को अपने अल्लाह से। ये मोहब्बत में तौहीद की सबसे बड़ी मिसाल है। अज़ाम ने जताती नज़रों से देखा, ये तुम किस मोहब्बत को कहाँ मिला रहे हो? तुम एक मर्द और औरत की मोहब्बत को इस मुक़द्दस मोहब्बत से नहीं मिला सकते। असद ने नापसंदीदगी से कहा, क्यों? मोहब्बत तो सिर्फ एक जज्बा है जो किसी भी रिश्ते के दरमियान हो सकता है। बस रिश्तों को निभाने के तकाज़े मुख्तलिफ हुआ करते हैं और ये हम पर मुनहसर है कि इस मोहब्बत में हम अल्लाह की बनाई हुई हदूद में रहते हैं या इसे पार कर जाते हैं, क्योंकि मोहब्बत करना गुनाह नहीं, हद पार करना गुनाह है। अज़ाम ने कहकर अपनी फ़ाइल बंद की और चीज़ें समेटने लगा। असद जो खामोशी से इसे देख रहा था, इससे खड़ा होते देख फिर बोला, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन तुम मुझे भी तो देखो। मैं शाज़िया से मोहब्बत करता था मगर मेहरबान से शादी के बाद उसे भूल गया और अब देखो मैं मेहरमा के साथ खुश हूँ। इसकी बात पर अज़ाम मुस्कुराया और दोनों हाथों को टेबल पर रखकर आगे को झुका। शाज़िया तुम्हारी मोहब्बत नहीं, सिर्फ पसंद थी और पसंद बदल जाया करती है। मतलब तुम कह रहे हो मुझे शाज़िया से मोहब्बत नहीं थी? असद आंखें फाड़ कर इसे देख रहा था। इसे जैसे अपने इस बात को कमतर जानने पर अफ़सोस हुआ। पता है, हम लोगों के साथ यही मसला है। हम मोहब्बत और पसंद में फ़र्क को नहीं समझते। वो तुम्हें पसंद थी इसलिए तुम इससे शादी करना चाहते थे, लेकिन जब तुम्हारी मेहरमा से शादी हो गई तो तुम शाज़िया को भूल गए। बिल्कुल इसी तरह जैसे एक छोटा बच्चा अपने पसंदीदा खिलौने से मोहब्बत के कई दावे करता है कि वो हमेशा इसे अपने पास रखेगा, मगर नया खिलौना मिलने पर पुराने को भूल जाता है। अज़ाम की बात पर वो खामोश ही रहा। अल्फाज जैसे ज़बान से अदा होने से इनकार कर रही हूँ। अब तुम यहीं बैठकर सोचते रहोगे या मेरे साथ चल रहे हो? हाँ, हाँ, चलो, चल रहा हूँ, वो बोला और अज़ाम के साथ ही ऑफ़िस से बाहर निकल गया। हॉस्टल वापस आने के बाद वो सीधा बेड पर जाकर लेट गई थी। इसे समझ नहीं आया कि इसका फ़ैसला ठीक था या नहीं। क्या इसने उसामा को नंबर देकर सही किया? क्या अब इनके बीच कुछ ठीक हो सकता था? जबकि वो रुमैसा से मंगनी भी कर चुका था। वो इन्हें सोचों में उलझी हुई थी। जब ज़ारा और एलिफ इसके पास आकर बैठ गईं, तुम परेशान हो, क्या हुआ? एलिफ ने फ़िक्रमंदी से पूछा। ज़ारा भी सवालिया नज़रों से इसे देख रही थी। वो और फिर अपनी और उसामा की सारी बात मादबीन ने कह सुना डाली। यानी वो तुम में इंटरेस्टेड हो रहा है? एलिफ समझते हुए बोली। नहीं, वो माजमीन में नहीं बल्कि माहीन में इंटरेस्टेड है। ज़ारा संजीदगी से बोली। माजबीन ने नासमझी से इसे देखा। इसे तो मालूम भी नहीं तुम ही वो माजबीन हो जिसे वो दाबूसी लड़की समझता है। इसकी नज़र में तुम पेरिस में रहने वाली एक फुल कॉन्फिडेंट और ख़ूबसूरत लड़की हो जो उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकती है। तुम ठीक कह रही हो, वो माजमीन में नहीं माहीन में इंटरेस्टेड है। तुम जानती हो मैंने इन्हें पहले दिन ही क्यों नहीं बताया कि मैं माजबीन हूँ? इसने अफसरदगी से मुस्कुराकर इन दोनों को देखा। क्योंकि उसामा एक खुदगर्ज़ इंसान है। अगर मैं इन्हें पहले दिन ही बता देती तो वो वहीं खड़े खड़े मुझे तलाक दे देते और मामू जान से ये कह देते कि इस सब में मेरा कसूर है। तुम्हें कैसे पता? एलिफ ने इससे सवाल किया। वो इसलिए कि अगर इन्हें दूसरों की परवाह होती तो इस रिश्ते को लटका कर नहीं रखते। अपनी माँ और बहन को छोड़कर यहाँ ना बैठे रहते, बाप का सहारा बनते, ना कि इसे झुकाने की कोशिश करते।
رمیسا کو اپنے نام کی انگوٹھی پہنا کر یوں مجھ میں انٹرسٹڈ نہ ہوتے، انہوں نے ہمیشہ صرف اپنے بارے میں سوچا ہے۔ انہیں اپنی خوشیاں، اپنی خواہشات عزیز رہی ہیں۔ مہاجبین کہہ کر خاموش ہو گئی۔ وہ دونوں افسوس سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ سوال زہرا کی طرف سے تھا، وہی جو منظور خدا ہوگا، اور اس جملے پر آ کر ساری بات ہی ختم ہو گئی۔ وہ دونوں خاموش سے اس کی پشت کو دیکھنے لگیں جو اب اٹھ کر باتھ روم جا رہی تھی۔ کہاں ہو تم؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہاتھ میں گھڑی پہن رہا تھا، سادے کندھے اور سر کے درمیان فون پھنسائے وہ غصے سے دوسری طرف موجود شخص سے پوچھ رہا تھا، کیا ہوا تم یہ کیسے بات کر رہے ہو؟ رمیسا کی بھی غصے سے بڑی آواز ابھری، فوراً گھر پہنچو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ غصے سے کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ کل رات سے اس کے سر پر غصہ سوار تھا۔ اس کے نکاح کی خبر ماہین تک پہنچ گئی، یہ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب اسے صرف رمیسا کا انتظار تھا۔ بولو کیوں بلایا ہے؟ تھوڑی دیر میں ہی رمیسا اس کے گھر پہنچ چکی تھی اور اب لاؤنج میں اس کے سامنے کھڑی ہپٹی سے پوچھ رہی تھی، اپنی پچھلی بے عزتی بھولی نہیں تھی؟ تم نے کیا بتایا ہے مجھے کو؟ وہ صوفے سے کھڑا ہو کر بولا۔ بولو چپ کیوں ہو؟ رمیسا جو ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی اس کی دھاڑ پر سہم کر پیچھے ہوئی۔ میں نے کیا کہا؟ تم نے اس سے نہیں کہا کہ میں شادی شدہ ہوں؟ بولو۔ کہا تھا مگر کیا؟ ہاں مگر کیا؟ وہ اس کی بات کاٹتا ہوا بولا، آخر تم یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہو؟ ہاں؟ اسامہ نے رمیسا کو بازوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ مجھے درد ہو رہا ہے اسامہ۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی بمشکل بولی، درد ہو رہا ہے تو چلو آج میں یہ قصہ ہی ختم کر دیتا ہوں۔ اسامہ نے کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے منگنی کی انگوٹھی بے دردی سے اتاری اور اچھال کر دور پھینک دی۔ رمیسا بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ اسامہ تو نہ تھا جس سے اس نے محبت کی تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے ہاتھ پر ڈالی، پھر چہرہ اٹھا کر اسامہ کو دیکھا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر اس نکاح سے انکار کر سکتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ ان 200 لوگوں کے سامنے کی گئی اس سو کالڈ منگنی کو نبھائے گا جس کا شریعت میں کوئی حیثیت ہی نہیں؟ ماجبین کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی روتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئی۔ اسامہ ہنکار بھر کے خود بھی آفس کے لیے روانہ ہو گیا۔ پیرس میں ان کا وقت اتنی تیزی سے گزرے گا اس بات کا انہیں اندازہ بھی نہیں تھا۔ اب ان کے قیام میں صرف ایک ہفتہ ہی باقی تھا۔ اس کے بعد انہیں واپس اپنی منزل کی جانب لوٹ جانا تھا۔ اپنی یادوں کو پھر سے تازہ کرنے کے لیے وہ سب ایک بار پھر اس آئیفل ٹاور کے نیچے کھڑے تھے۔ صبح کی تر و تازہ ہوا نے طبیعت کو بھی نکھار دیا تھا۔ اتوار کے باعث رش زیادہ تھا۔ بہت سے گھر والے اپنے بچوں کے ساتھ یہاں موجود تھے، مگر ان سب سے بے نیاز وہ خاموش بیٹھی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس کی کئی بار اسامہ سے ملاقات ہو چکی تھی، یا اسامہ ہی کبھی اسے ملنے بلا لیتا، لیکن ہر ملاقات میں وہ عجیب کشمکش کا شکار ہو جاتی تھی۔ دماغ کہتا تھا وہ ٹھیک کر رہی ہے، مگر دل اس میں صرف ویرانی ہی چھائی رہتی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو ایم جے؟ کیلن نے اس کی خاموشی کو محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ اس نے ٹالنا چاہا کہ کبھی ساتھ بیٹھے زارا نے اسے ہلایا۔ ایم جے وہ دیکھو سامنے، یہ رمیسا ہے نا؟ ماجبین نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں سے رمیسا انہی کی طرف آ رہی تھی۔ ہاں، لیکن یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ پتہ نہیں، ادھر ہی آ رہی ہے، خود ہی پوچھ لینا، الف نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اب تو تم خوش ہو ایم جے؟ رمیسا ان کے قریب آ کر بولی۔ اس کی بات پر ماجبین فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ مطلب؟ اس نے ناسمجھی سے پوچھا۔ چھین لیا تم نے مجھ سے اسامہ کو، لیکن یاد رکھنا تم کبھی خوش نہیں رہ سکو گی، رمیسا بھیگے لہجے میں بولی۔ ماجبین غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ رمیسا نہیں تھی جس سے وہ پہلے ملی تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھی۔ اجڑی ہوئی حالت میں ماجبین کو اسے دیکھ کر افسوس ہوا۔ میں نے کیا چھین لیا آپ سے؟ البتہ آپ خود ہی کسی کے شوہر پر ڈاکہ ڈال رہی تھی، پھر آپ خوش کیسے رہتی؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں نے کسی کے شوہر پر ڈاکہ نہیں ڈالا، اسامہ تو پہلے ہی اپنی بیوی کو چھوڑنے والا تھا، وہ یہ سب میری وجہ سے نہیں کر رہا تھا۔ رمیسا چلا اٹھی۔ آپ فکر نہیں کریں، میں اچھے سے جانتی ہوں دوسروں کی خوشیوں کی قبر پر اپنی خوشیوں کی سیج نہیں سجائی جاتی، ماجبین زور دے کر بولی۔ رمیسا بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں آپ سے آپ کے اسامہ کو نہیں چھین رہی، البتہ اسامہ کی بیوی ایسا ضرور کر سکتی ہے، اور یقین جانیں اسے گناہ بھی نہیں ملے گا کیونکہ وہ حق پر ہوگی، ماجبین کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ وہ تینوں بھی اسے جاتا دیکھ اس کے پیچھے چل دیں۔ رمیسا وہاں اکیلی کھڑی بے بسی سے رو دی۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں کسی اور کا شوہر چھین رہی تھی، تبھی اللہ نے مجھ سے میری محبت چھین لی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ماجبین کی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ دن پہلے ہی اس نے یہ تصویر کیفے میں چھپ کر اتاری تھی۔ یہ چھوٹی سی لڑکی اسے اتنی عزیز ہو جائے گی اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔
کیا ہو تم، جادوگرنی یا کوئی پری؟ اسامہ اس کی تصویر سے مخاطب ہوا جس میں وہ کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا اس طرح میں کسی کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ وہ بڑبڑایا اور اس کا نمبر نکال کر کال ملانے لگا، مگر دوسری طرف سے نمبر آف جا رہا تھا۔ وہ بے چین ہوا اٹھا۔ اف، یہ لڑکی کتنے نخرے دکھاتی ہے، پر شاید یہی وجہ ہے جو مجھے اس کی طرف کھینچتی ہے۔ وہ مسکراتا ہوا گاڑی کی چابی اٹھا کر گھر سے باہر نکل گیا۔ ارادہ دوستوں سے ملنے کا تھا۔ سکینہ، ایک ایک چیز اچھے سے صاف کرو، معزوین ہفتے کو واپس آ جائے گی، ایک بھی کونا گندا نہیں رہنا چاہیے۔ علامہ بیگم ملازمہ کو ہدایت دیتی ہوئی بولی۔ جیسے جیسے معزوین کے واپس آنے کے دن قریب آ رہے تھے، شاہ ولا کی رونق بڑھتی جا رہی تھی۔ معزوین کو علامہ بیگم نے ہمیشہ بیٹی کی طرح سمجھا تھا۔ معزوین کی صورت ان کی بیٹی کی خواہش پوری ہو گئی تھی، لیکن نظام کا جھکاؤ معزوین کی طرف دیکھ کر وہ تھوڑی محتاط ضرور ہو گئی تھی، جس کے باعث انہوں نے معزوین کو نظام سے دور رہنے کی ہدایت کی، مگر اس واقعے کے بعد پھر کبھی انہوں نے دونوں کو ایک ساتھ آنے جانے پر پابندی نہیں لگائی۔ ان کے لیے معزوین کی جان زیادہ عزیز تھی۔ امی جان، کیوں سکینہ خالہ کی جان نکال رہی ہوں؟ ویسے بھی کتنے بھی کونے صاف کروا لیں، آپ کی نکچڑی بیٹی نے نکس ہی نکالنا ہے۔ عزام کمرے میں داخل ہوتے ہوئے شرارت سے بولا۔ بدمعاش، وہ نکچڑی نہیں سگر ہے، اس لیے گندگی برداشت نہیں کرتی۔ علامہ بیگم نے اس کا کان کھینچتے ہوئے کہا، اچھا اچھا، آپ مجھے مارنا بند کریں اور چلیں شاپنگ پر، ورنہ پھر آپ کے شکوے شروع ہو جائیں گے کہ میں ٹائم نہیں دیتا۔ عزام کہتا ہوا روم سے باہر نکل گیا۔ علامہ بیگم بھی سکینہ کو ہدایت دیتے اس کے پیچھے چل دیں تاکہ کچھ کھانے پینے کا سامان خرید کر معزوین کے لیے اس کی پسندیدہ ڈش بنا سکیں۔ وہ پارک میں ٹہلتی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے مزے لے رہی تھی۔ اس وقت یہاں اکا دکا لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ اس نے ٹہلتے ہوئے ایک بیزار سی نظر ہاتھ میں بندی گھڑی پر ڈالی۔ اف، مجھے یہاں بلا کر خود غائب ہے، وہ بڑبڑاتی کہ تبھی سامنے سے اسامہ آتا دکھائی دیا۔ خیریت، کیوں بلایا آپ نے مجھے؟ اسامہ کے قریب آتے ہی اس نے سوال کیا، تم میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ کبھی تمہارا فون بزی جاتا ہے تو کبھی آف۔ وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتا خفگی سے بولا۔ میں بزی تھی، وہ سنجیدگی سے بولی۔ رمیسا سے ملاقات کے بعد سے اس نے اسامہ سے رابطہ ترک کر دیا تھا، مگر آج صبح ہی اس نے معزوین کو ملنے کے لیے کئی پیغامات بھیج ڈالے تھے، جس کے باعث وہ مجبور ہو کر اس سے ملنے چلی آئی۔ چلو آؤ آگے چلتے ہیں، وہ آس پاس نظر دوڑاتا ہوا بولا۔ نہیں، مجھے ضروری کام ہے، اس لیے جو بھی بات ہے جلدی کریں، معزوین عجلت میں بولی۔ اسامہ سنجیدہ ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا تمہارے نزدیک میری اتنی بھی اہمیت نہیں کہ کچھ وقت میرے ساتھ گزار لو؟ مجھے ضروری کام ہے، اس نے زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، وہ ہار مانتا ہوا بولا۔ جی بولیں۔ تم اب تک سمجھ تو گئی ہوگی، لیکن شاید میرے منہ سے سننا چاہتی ہو، وہ بغور معزوین کو دیکھتے ہوئے بولا، جو وائٹ فل سلیو ٹی شرٹ کے ساتھ گرے اسکرٹ پہنے، ساتھ ہی گرے اسکارف مفلر کی طرح گلے میں ڈالا ہوا تھا، پورے گھنگرالے بال جوڑے میں قید تھے، جس کو گلاب کے پھول سے سجا رکھا تھا۔ آپ تمہید مت باندھیں، جو کہنا ہے کھل کر کہیں، وہ اس کی گہری ہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اسامہ نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کر لیا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں ماہین، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر معزوین سکتے کی سی حالت میں اسے دیکھتی رہی۔ پارک میں چلتی ہوا یکدم رک سی گئی تھی، درختوں کے پتے بھی رک کر انہیں سننے لگے۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ شادی شدہ ہیں اور کسی کے منگیتر بھی؟ وہ سنبھل کر بولی۔ میں رمیسا سے منگنی ختم کر چکا ہوں، ویسے بھی ہمارے مذہب میں منگنی کی کوئی اہمیت نہیں، وہ سکون سے بولا۔ معزوین اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ اور وہ لڑکی جو آپ کے نکاح میں ہے، اس کا کیا؟ کیا ہمارے مذہب میں نکاح کی بھی کوئی اہمیت نہیں؟ وہ برک اٹھی۔ دیکھو ماہین، وہ ایک زبردستی کا انچاہا رشتہ ہے، میں اسے طلاق دے دوں گا تو میرے دل کی اکلوتی وارث ہوگی، وہ اس کے سنہری آنکھوں میں جھانکتا ہوا کہہ رہا تھا۔ معزوین نے ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھوں کو اسی گرفت سے آزاد کروایا۔ میاں بیوی کے رشتے میں انا نہیں چلتی مسٹر اسامہ، بہتر ہے آپ اپنے اور اپنی بیوی کے رشتے کو ایک موقع دیں، اس نے ٹارے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے تمہیں یہاں معزوین کی وکالت کرنے نہیں بلایا، تم صرف اپنی بات کرو، وہ بیزاری سے بولا۔ میری طرف سے جواب نہ ہے، معزوین کہہ کر جانے لگی کہ اسامہ نے اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں لے کر ایک جھٹکے سے اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، آپ کی بیوی آپ کا انتظار کر رہی ہے، وہ دو بدو بولی اور جھٹکے سے اپنی کلائی آزاد کروا کر وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ پارک میں موجود درختوں نے اس کے آنسوں کو گرتے دیکھا تھا۔ میں نے تم سے محبت کی تھی، اتنی آسانی سے اپنی زندگی سے جانے نہیں دوں گا، وہ معزوین کی پشت کو دیکھ کر بڑبڑایا اور غصے سے درخت پر ہاتھ مار کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ایلیکس ہاسٹل کے روم میں داخل ہوا تو سامنے ہی زارا ریلف کے ساتھ کیلن بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا ان کے سامنے کرسی پر آ بیٹھا۔
तुम सब चुड़ैलें यहाँ हो तो वो तुम्हारी मलका किधर है? वो आराम से फैल कर बैठता हुआ बोला। एमजे बाहर गई है, लेकिन तुम्हारा कैसे आना हुआ? एलेक मुस्कुराकर बोली। तुम लोगों को याद दिलाने आया था। आज रात की पार्टी का स्टूडेंट परसों वापस चले जाएंगे। हाँ, हमें याद है, हम सब टाइम से पहुंच जाएंगे, ज़ारा ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा। कि तभी माजबीन रूम में दाखिल हुई। हाँ, ये चुड़ैल कहाँ थी? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं? माजबीन को देखकर वो फौरन दांत दिखाता हुआ बोला, जरूरी काम था। खैर, तुम यहाँ कैसे? वो अपने बेड पर बैठकर सैंडल उतारने लगी। आज रात की पार्टी याद दिलाने आया था। तुम आ रही हो ना? इसने सवालिया नज़रों से देखा। जाहिर सी बात है, जब पार्टी हमारे लिए है तो हम क्यों नहीं आएंगे? वो मुस्कुराकर बोली और सैंडल्स को एक तरफ रखकर आराम से बेड पर बैठ गई। क्या हुआ है मुझे? तुम्हारा चेहरा क्यों डरा हुआ है? कैलन ने इसके चेहरे पर नजरें जमाए पूछा। ऐसा कुछ नहीं, बस थक गई हूँ, आराम करूंगी तो ठीक हो जाएगा। वो मदन सा मुस्कुराई। एलेक्स उसे गौर से देख रही थी। चलो फिर तुम आराम करो, रात को मिलते हैं। एलेक्स कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। अरे बैठो, मैं ठीक हूँ। माजबी ने रोकना चाहा। मुझे अपने बाकी दोस्तों से भी मिलना है, चलता हूँ। नहीं, इसकी बात पर अब के वो खामोश हो गई। एलेक्स, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? मुझे घर जाकर रात की पार्टी के लिए तैयारी भी करनी है। एलेक्स को जाते देख कैरन फौरन बोली। एलेक्स ने बुरा सा मुंह बनाकर इसे देखा। मुझे देखते ही तुम्हें काम क्यों याद आ जाते हैं? बकवास नहीं करो, सीधी तरह बताओ, छोड़ रहे हो या नहीं? कैलन ने घूरा। वो तीनों अपनी हंसी दबाने की नाकाम कोशिश करने लगी। चलो छोड़ देता हूँ, वो मुंह बनाकर कहता बाहर निकल गया। कैलन भी इसके पीछे चल दी। इनके जाते ही वो दोनों माजबीन की तरफ मतवज्जा हुई। क्या हुआ है? मुझे क्या बात करनी थी उसामा ने तुमसे? क्या हुआ? माजबीन ने अपनी पेशानी मसलते हुए इन्हें देखा, जो सवालिया नजरों से इसे देख रही थी। इसने गहरा सांस लेते हुए सब कह सुना डाला। तुमने इनकार क्यों किया? बल्कि तुम्हें बताना चाहिए था कि तुम ही माजबीन हो। एलिफ ने हैरत से पूछा। क्योंकि इन्हें माजबीन से नहीं, माहीन से मोहब्बत है, इसलिए आज मैं माहीन का किस्सा खत्म कर। इसने अफसुर्दगी से कहा। फिर अब क्या होगा? ज़ारा ने इसे देखते हुए पूछा। रुमैसा को उसामा ने छोड़ दिया, माहीन उसामा को छोड़ आई। अब देखते हैं माजबीन को भी छोड़ देता है या फिर इसके पास लौट जाता है। अगर इसने तुम्हारे इनकार को अना का मसला बनाकर माजबीन को छोड़ दिया तो फिर क्या करोगी? ज़ारा ने फिर सवाल किया। मतलब मैं समझी नहीं। माजबीन ने नासमझी से इसे देखा। जाहिर सी बात है, माहीन ने उसामा और माजबीन के निकाह की वजह से उसामा को इनकार कर दिया। ये बात उसामा जैसे शख्स कैसे बर्दाश्त करेगा? ज़ारा की बात पर एक लम्हे के लिए वहाँ खामोशी छा गई, जिससे माजबीन की आवाज़ ने तोड़ा। जो अल्लाह का फ़ैसला होगा मुझे मंजूर है। ये भी मुमकिन है वो माजबीन के पास वापस लौट जाए। जब अल्लाह इनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल सकता है तो मेरी तरफ लौटा भी सकता है। माजबीन कहकर तकिया दुरुस्त करती आराम की गर्द से लेट गई। इन दोनों ने फिर कोई सवाल नहीं किया और रात की पार्टी के लिए तैयारी करने लगी। इसने मुझे मुझे इनकार कर दिया। अपने कमरे में मौजूद सोफे पर बैठा वो माजबीन के बारे में सोच रहा था। इसके इनकार ने उसामा के अंदर की अना को जगा दिया था। उसामा ने गुस्से से हाथ में मौजूद ग्लास दीवार पर दे मारा। इस वक्त इसके कमरे का नक्शा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था। ड्रेसिंग टेबल का सामान फर्श पर टूटा पड़ा था। बेड की चादर नीचे गिरी पड़ी थी। कुशन भी इधर उधर बिखरे नजर आ रहे थे। ये सब इस निकाह की वजह से हुआ। उसने बड़बड़ाते हुए सर हाथों में गिरा लिया। बस बहुत हो गया, मैं अब इस किस्से को ही ख़त्म कर दूंगा। ये ना निकाह रहेगा ना माहीन के इनकार की वजह। इसने गुस्से से सोचते हुए अपना मोबाइल उठाया और किसी को कॉल मिलाने लगा। दूसरी ही बेल पर कॉल उठा ली गई थी। हेलो ड्यूड, मुझे 1-2 दिन के अंदर अंदर तलाक के पेपर्स चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें ईमेल कर रहा हूँ, जल्द अज जल्द ये काम हो जाना चाहिए। दूसरी तरफ से ड्यूड की बात सुनने के बाद इसने कॉल काट। अब तुम्हारे इनकार के सारे जवाब खत्म हो जाएंगे। अब तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता, तुम खुद भी नहीं। इसने मुस्कुराकर सोचते हुए सर सोफे से टकाकर आंखें मूंद ली। अब वो कदर पुरसकून था। शाहविला में इस वक्त सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद डिनर करने में मसरूफ़ थे। जब सलमा बेगम खाना खाती, इलामा बेगम से मुखातिब हुई। भाभी, आपने अज़ाम के लिए कोई लड़की देखी या नहीं? सलमा बेगम की बात पर खाना खाते अज़ाम का हाथ रुका। इसने चेहरा उठाकर सलमा बेगम को देखा। अभी नहीं, जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी रिश्ता भी मिल जाएगा और शादी भी हो जाएगी। इलामा बेगम पुरसुकून लहजे में बोली। हाँ भाई, अब तो अल्लाह ही मालिक है। मारिया को तो आपने मना कर दिया, वरना इससे अच्छी लड़की आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, इन्होंने जताते हुए कहा। इलामा बेगम खामोश ही रही। चाची जान, आप फिक्र नहीं करें, मुझ जैसा इंसान मारिया जैसी लड़की के काबिल भी नहीं था, इसलिए मैं जिस काबिल हूँ मुझे वैसी ही लड़की मिलेगी। आप बस उसामा की फिक्र करें। अजाम कहकर खाने की तरफ मतवज्जा हो गया। सलमा बेगम तिल मिलाकर रह गई। अगर इस वक्त सदीक साहब ना बैठे होते तो वो उसामा के जिक्र पर अच्छे से अजाम की खबर लेती। अजाम बिल्कुल ठीक कह रहा है, आप जरा अपने बेटे की फिक्र करें, पूछें इससे वो माजुबीन के साथ वापस आ रहा है या नहीं। सदीक साहब की बात पर अज़ाम ने उलझन भरी नज़रों से सलमा बेगम को देखा, जो इसकी नज़रों को नज़रअंदाज करती सदीक साहब से कह रही थी, इसे कुछ ज़रूरी काम है, वह अभी वापस नहीं आ सकता।
ہو نہ ہو بہانے ہیں بس نہ آنے کے۔ صدیق صاحب نے ہنکار بڑھا، یعنی چچی جان نے اسامہ کے بارے میں جھوٹ بولا ہے کہ وہ ماجبین کے ساتھ ہے۔ عذام جو سلمیٰ بیگم کو دیکھ رہا تھا ساری بات سمجھ کر سر جھٹکتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کھانا تو ختم کر لو۔ علامہ بیگم اسے دیکھ کر بولی، بس امی جان اور بھوک نہیں۔ وہ کہہ کر سینیاں چڑھتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ علامہ بیگم ایک نظر سلمیٰ بیگم پر ڈال کر خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی اور برتن سمیٹ کر کچن کی جانب چل دی۔ پورا ہال اسٹوڈنٹ سے بڑا ہوا تھا۔ ہاتھ میں جوس کا گلاس پکڑے وہ چاروں ایک کونے میں کھڑی آپس میں باتوں میں مصروف تھیں جب ایلیکس ان کے پاس چلا آیا۔ کیا ہو رہا ہے چڑیلو؟ انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو بات اچھی کر لے، ماجبین منہ بنا کر بولی۔ آج حادثاتی طور پر اچھی لگ رہی ہو۔ وہ ان چاروں کو دیکھتا ہوا بولا جو اس وقت باربی فراک میں موجود تھیں، اور آج حادثاتی طور پر تمہاری شکل اچھی لگ رہی ہے۔ شاید یہ آخری ملاقات کا اثر ہے۔ ماجبین کی بات پر وہ تینوں ہنس دیں۔ الیکس اسے گھورتا ہوا مائیکل اور کلاڈ کی جانب بڑھ گیا۔ یار یقین نہیں آ رہا کتنی جلدی وقت گزر گیا نا۔ زارا ہال میں نظر دوڑاتے ہوئے بولی جہاں سب ایک دوسرے سے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ واقعی پر تم لوگوں نے واپس جا کر بھی رابطے میں رہنا ہے؟ کیلن ان تینوں کو دیکھتے ہوئے بولی، بالکل، ویسے ہم دوبارہ بھی مل سکتے ہیں اگر ایم جے چاہے۔ ایلے آنکھیں مٹکا کر بولی، وہ کیسے؟ کیلن اور زارا نے ماجبین کی طرف دیکھا جو حیران نظروں سے ایلف کو دیکھ رہی تھی۔ ایم جے شادی کر لے؟ اور کیسے شادی؟ کیلن نے سوالیہ نظریں ماجبین کی طرف کی جو غصے سے ایلف کو گھور رہی تھی۔ رک، پہلے تیری ہی شادی اس ایلیکس کے بچے سے کرا دیتی ہوں، ماجبین نے کہہ کر اس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ کیلن اور زارا ہنستے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، یوں ہی ہنستے مسکراتے خوشیاں بانٹتے یہ رات بھی بالآخر اپنے اختتام کو جا پہنچی تھی۔ وہ آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر مصروف تھا جب فاتن کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے رمیسا کھڑی تھی جو قدرے بہتر حالت میں نظر آ رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی اس کے سامنے آ بیٹھی۔ کس کی اجازت سے تم اندر آئی ہو؟ وہ ناگواری سے بولا۔ ایک وقت تھا جب مجھے یہاں آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی، وہ بے تاثر چہرے سے بولی، مگر آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ اسامہ نے نظریں چرا لی۔ اب وہ وقت نہیں رہا، ہاں، کیونکہ اب تم وہ نہیں رہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اسامہ، تم نے جو میرے ساتھ کیا اس کے بعد تم خوش رہ لو گے؟ نہیں، وہ گڑائی، بکواس بند کرو اپنی۔ وہ اکتا کر بولا، پتہ ہے ایم جے کی کہتی ہے کسی کی خوشیوں کی خبر پر اپنی خوشیوں کی سیج نہیں سجائی جاتی۔ مجھے لگا میں غلط تھی جو یہ جانتے ہوئے بھی تم سے شادی کرنا چاہتی تھی کہ تم شادی شدہ ہو، پر نہیں، اس میں صرف میری غلطی نہیں تھی۔ وہ رکی اور اسامہ کی آنکھوں میں دیکھا، اس میں تم بھی برابر کے شریک تھے۔ تم جانتے تھے میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں، مگر تم نے مجھے اپنی بیوی کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ مجھے اپنے قریب آنے دیا۔ تم نے مجھے تب بتایا جب ہم منگنی کرنے جا رہے تھے۔ تو میری وجہ سے اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ رہے تھے، بلکہ تم تو اس سے خود تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ پھر صرف مجھے سزا کیوں؟ اگر غلط میں ہوں تو تم بھی تو قصوروار ہو، پھر یہ ناانصافی کیوں؟ وہ خاموش ہوئی۔ اسامہ ناگواری سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پہلے ہی ماہین کی طرف سے پریشان تھا، اور اب رمیسا، جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا اس سب کے بعد میرا مکافات عمل پر ایمان اور مضبوط ہو گیا۔ مجھے یقین ہے دیر سے صحیح مگر وہ تکلیف اور اذیت تم بھی اٹھاؤ گے جو آج میں اٹھا رہی ہوں، کیونکہ تم نے صرف اپنی بیوی کا نہیں میرا بھی دل توڑا ہے۔ وہ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسامہ اب بھی خاموش بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک ملامت بڑی نگاہ اس پر ڈال کر آفس سے باہر چلی گئی۔ اسامہ پھر سر جھٹکتا ایک بار پھر کام میں مشغول ہو گیا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی موبائل پر گھر والوں کی تصویر دیکھ رہی تھی جب سلمیٰ بیگم کے گلے میں ہاتھ ڈالے اسامہ کی 8 سال پرانی تصویر اس کی نظروں کے سامنے آ رکی۔ اس کے ساتھ ہی ماضی کا وہ منظر ذہن کے پردے پر آ ٹھہرا تھا۔ میں اس بچے سے شادی نہیں کر سکتا، اب بابا سائیں کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ اسامہ سلمیٰ بیگم کے کمرے میں داخل ہوتا ہوا بولا جو الماری میں اپنے اور صدیق صاحب کے کپڑے رکھ رہی تھی، میں کچھ نہیں کر سکتی، یہ شاہ بی بی اور تمہارے بابا سائیں کا حکم ہے۔ وہ کپڑے رکھ کر اس کے پاس چلی آئیں اور بازو سے پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ کیا بلی کا بکرا بنانے کے لیے میں ہی ملا ہوں جو اس ماجبین کو زبردستی میرے گلے ڈال رہے ہیں؟ وہ غصے سے دھاڑا، آہستہ اسامہ کوئی سن لے گا۔ وہ دروازے کی جانب دیکھتی ہوئی بولی جس کے پار 12 سالہ ماجبین اپنے ہاتھ میں گڑیا لیے سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ یہاں سے گزرتے ہوئے وہ اپنا نام سن کر یہیں رک گئی۔ تو سن لے، مجھے کسی کا ڈر نہیں، میں نے کوئی یتیم خانہ نہیں کھول رکھا جو اس ماجبین کی ذمہ داری اٹھاتا رہوں۔ وہ ایک بار پھر چلا اٹھا، تمہارے بابا سائیں نے تمہیں جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دی ہے، ورنہ میں نے تو بہت کوشش کی تھی انہیں سمجھانے کی۔ وہ بے بسی سے بولی، وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ اپنے بیٹے سے زیادہ انہیں اپنی بانجی عزیز ہے۔ وہ غصے سے کہتا کھڑا ہو گیا۔ سلمیٰ بیگم نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا۔ اچھا میری بات سنو، صرف نکاح کی تو بات ہے، اس کے بعد تم ویسے بھی باہر چلے جاؤ گے، پھر وہاں جس سے چاہے اپنی مرضی سے شادی کر لینا، سلمیٰ بیگم سمجھاتے ہوئے بولی۔
باہر کھڑی ماں جبین کو اس وقت یہ باتیں سمجھ تو نہ آئی، مگر ذہن کے پردے پر کہیں رقم ضرور کھو گئی تھی۔ وہ دروازے سے ہٹ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، اس کے ساتھ ہی وہ ماضی کے اس منظر سے باہر نکل آئی۔ آپ میری زندگی سے چلے بھی جائیں تو مجھے کوئی غم نہیں، کیونکہ مجھے آپ سے کوئی محبت نہیں، وہ بڑبڑائی اور بیڈ سے اٹھ کر باہر چلی گئی، جہاں زارا اور ایلف کھڑی سیلفی لینے میں مصروف تھیں۔ کیا ہوا امی جان، آپ پریشان لگ رہی ہیں؟ اعظمی لاما بیگم کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا، جو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس سلمیٰ کی باتیں اکثر پریشان کر دیتی ہیں۔ وہ سر جھٹکتے ہوئے بولی، اوہو امی جان، آپ کیوں چچی جان کی باتوں کو دل پر لے لیتی ہیں؟ ان کی تو عادت ہے۔ وہ ان کا منہ ٹھیک کرنے کی غرض سے بولا، میں بس اور نہیں کسی کی باتیں سن سکتی، اب تمہیں فیصلہ کرنا ہی ہوگا۔ یا تو تم شادی کر لو یا پھر میں سوچ لوں گی کہ میرا کوئی بیٹا نہیں۔ علامہ بیگم غصے سے کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن امی جان۔ اس نے انہیں روکنا چاہا مگر وہ اس کی بات سنے بغیر آگے بڑھ گئی۔ اذان پہ بسی سے انہیں جاتے دیکھ خود بھی اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا۔